جی السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا تھا، لیکن آج ہم صبح تقریباً 4:45 بجے ہم تلگنگ سے ہم نے سفر جاری کیا تھا۔ میری جو ٹیم ایڈوانس ٹیم جو تھی وہ پہلے پہنچ چکی تھی، جس کی جو قیادت ہے وہ نمرہ ملک کر رہی تھی۔ اس میں ہمارے بلال ماویہ صاحب بھی تھے، اس کے علاوہ جو ڈاکٹر یزدانی الحسینی وہ بھی تھے۔ یہ جو مکھن بیلا علاقے کا نام ہے، یہ علی پور کے بعد یعنی کہ مظفر گڑھ کے بعد اش شریف آتا ہے۔ یہ اش شریف کا علاقہ ہے، یعنی کہ ضلع بہاول پور، یعنی کہ یہ اس کا علاقہ آ جاتا ہے۔ یہاں ایک مقامی ساتھی سید اعجاز شاہ صاحب جی سید سید اعجاز صاحب سید اعجاز صاحب انہوں نے ہماری ٹیم کو گائیڈ کیا، اور انہوں نے اس علاقے میں فری کیمپنگ کے لیے انہوں نے یہ اسپیس کو چوز کیا۔ یہ اوش شریف کا علاقہ ہے۔ میرے کیمرہ مین بلال صاحب یہ کیمرہ مینی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ یہ ٹیم کے ساتھ بھی تھے۔ یہ آپ کو پورا دکھا سکتے ہیں کہ یہ پورے علاقے میں پانی کھڑا ہے، یہ کہ یہاں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری ٹیم کی گائیڈ کیا اور اپنے اس علاقے میں لے کر آئے۔ تو یہاں کتنے آپ گھر سمجھتے ہیں کہ تباہ ہوئے ہیں، کتنے لوگ ساتھی یہاں پہ سارا علاقہ تباہ ہو گیا، ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، تقریباً 500 گھر ہیں یہاں پہ، اور زیادہ تر یہاں پہ سارے منہدم ہو گئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں، آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے ان لوگوں کے لیے، آپ کی بہت بڑی مہربانی۔ آپ صبح سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہر قسم کا کوآپریٹ کر رہی ہے آپ کی ٹیم، میڈیکل کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ یہاں پہ وہ سالو کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی چونکہ ہمارے جو تلگنگ کے علاقہ، ہمارا ضلع تلگنگ، ضلع چکوال، اسلام آباد کے نزدیک کا علاقہ ہے، تو بالکل ہمارے آپ بھائی ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہمارے یہ سب بھائی ہیں، تو ہمارا یک بنتا ہے کہ ہم یہاں آئیں۔ تو مزید ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ فری کیمپ لگا ہوا ہے، ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی آئی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہاں راشن تقسیم کیا گیا ہے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 200 افراد کے قریب تھے، 200 سے زیادہ افراد تھے جن کا یہاں راشن دیا گیا۔ ابھی یہاں میڈیکل کیمپ بھی لگا ہوا ہے، آپ کو میڈیکل کیمپ کا آپ کو وزٹ کراتا ہوں، جو ہمارے پنڈی کے جو ساتھی آئے تھے، اور اس کے علاوہ جو یہاں مقامی جو ساتھی ہیں انہوں نے مل کے یہاں الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی ادویات ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ایک بھرپور، کیونکہ جو اس علاقے کی ضرورت کے مطابق مکمل یہاں ادویات پڑی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر یزدانی صاحب بھی اپنی اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، ہر قسم کے الحمدللہ میڈیسن ہے، ماشاء اللہ بڑے منظم طریقے سے یہ میڈیکل کیمپ چل رہا ہے، لگایا گیا ہے الحمدللہ۔ مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ ہمارے ساتھ میں آج جب ہم صبح چلے تھے تو اس وقت ہمارے ساتھ شیخ ندیم بھائی، اور اس کے بعد مولانا مقصود احمد صاحب جمعیت علماء اسلام ضلع تلگنگ کے امیر، یہ بھی میرے ساتھ ہم سفر تھے، تو ہم نے کافی علاقہ وزٹ کیا ہے۔ اور اس سے وزٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں الحمدللہ اس مکھن بیلا جو اوش شریف کا جو علاقہ ہے یہاں ہم پہنچے ہیں۔ تو مزید انشاءاللہ امیر صاحب سے بات کرتے ہیں، لال بھائی کو کہتے ہیں کہ ذرا مجھے اس گھر کی آگے جو ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھے ہو ان تک لے جائیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری سسٹر معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رائٹر نمرہ ملک صاحب بیٹھی ہوئے ہیں، ڈاکٹر یزدانی صاحب ماشاءاللہ یہ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جمعے سے الحمدللہ یہ ٹیم نکلی تھی، اور بھرپور طریقے سے الحمدللہ انہوں نے مختلف علاقوں میں یہاں انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے، یعنی کہ بہت آپ کو پتہ علی پور جو ہے پنڈی اور پھر تلگنگ سے ہم بات کریں تو کم از کم ہمیں بھی ہم 4:45 بج کے چلیں تو اب بھی ہم پہنچے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لمبا سفر ہے، تھکا دینے والا سفر ہے، لیکن یہ ٹیم اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنے جو سیلاب زدگان لوگوں کے ان کے لیے انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں وہ دی ہیں، ٹائم بالکل ضائع نہیں کیا۔ یہاں آج راشن کا بھی کیمپ لگا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی میڈیکل کیمپ لگا ہے۔ تو میں مزید آپ کو دکھا سکتا ہوں، روشنی ہوگا تو بہن نمرہ ملک صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ یہ 2 دن کیسے گزرے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ آج کیمپ میں بالآخر تشریف لے آئے، ہمیں آپ کا کل پرسوں سے انتظار تھا، آپ کی معاونت بھرپور رہی ہے ہمارے ساتھ، جہاں پہ بھی ہم گئے ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ اگر دکھ کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی تکلیف دہ تھا، لیکن یہ اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے انسانیت کی فلاح کے لیے یہاں پہ کیمپس لگائے ہیں مختلف۔ آج ہم موجود ہیں مکھن بیلا میں، اور آپ دیکھیں ہمارے ساتھ
کریم موجود ہے ایسے لوگوں کی جو فلاحی کام کر رہے ہیں. اعجاز صاحب موجود ہیں اور خاص طور پر نادر بھائی یہاں پہ موجود ہیں. نادر خان گوپانگ یہ وہ شخصیت ہے جس نے 5000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں اور اپنے کچھ سیاسی اور سماجی دوستوں کے ساتھ مل کر. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کا اصل چہرہ ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر اس فلڈ ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ مجھے اللہ نے اس نیک مقصد کے لیے چنا ہے اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ سب لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ان لوگوں کی داد رسی کی ہے. جی بالکل یہ ہمارا حق بنتا ہے جی. ہم چونکہ ہم پورے پاکستان خصوصاً ہم پنجاب کی بات کریں, ہم اپنے علاقے کی بات کریں ضلع تلنگانہ کی, تو ماشاءاللہ یہ ہماری عوام کو پتہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی ہے. اور ایک نمرہ بہن نے ہمیں ایک بڑا ایک تعارف کروا دیا نادر خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کتنے آپ لوگوں کو ریسکیو کیا. 5000 ہمارے جی السلام علیکم, میرا نام نادر خان گوپانگ ہے. پہلا تو یہ کہ میں خود سیلاب زدگان ہوں, میرے 2 گھر تھے دونوں ڈوب گئے ہیں. اس کے باوجود یہاں کے جو ایم پی ایز ایم این اے ہیں وہ گوپانگ فیملی کے ہیں, عامر طلال خان صاحب اور محمد نواب خان صاحب. تو ان کے توفت سے اور ان کے پورے خاندان کے تعاون کی وجہ سے ہمارے پاس چمن کشتیاں تھیں جو ہم نے پورے حلقے میں فری چلائی ہیں. ڈیزل پٹرول بھی نہیں لیا, کچھ بھی نہیں لیا. ہزاروں لوگوں کو نکالا ہے. میرے پاس 3 تھی, میں نے 5000 سے زیادہ لوگوں کو نکالا ہے. ان میں جانور بھی شامل تھے, لوگ بھی تھے, بکریاں بھی تھی, گندم کچھ بھی تھا ان کا ہم نے نکالا ہے. تو کوئی اموات بھی ہوئی ہے ادھر کی؟ ہماری کشتیوں پہ اموات نہیں ہوئی. اموات جو ہوئی ہے نا, اموات ہوئی ہیں ہماری تحصیل میں. ان کی وجوہات یہ ہیں کہ ریسکیو والوں سے جو اموات ہوئی ہے نا, وہ کشتیاں چھوٹی تھیں, وہ زیادہ بندے اٹھا کے جاتے تھے, ان کو جیکٹیں بھی نہیں پہناتے تھے. اکثر جو ریسکیو والی کشتیاں الٹی ہوئی ہیں نا, اور ان میں زیادہ اموات ہوئی ہیں. کتنا فٹ پانی آیا تھا اس علاقے میں؟ جو دریا ہے وہاں پہ تو 40 فٹ 50 فٹ تک بھی پانی ہے. جو علاقے ہیں تو ہمارے دریائی علاقے ہیں جیسے سیت پور ہے, بیٹ چنا ہے, بیٹ ملا والی ہے, عظمت پور ہے, وہاں پہ 30 فٹ بھی پانی ہے. تو ابھی یہاں میڈیکل کیمپ کے حوالے سے یا دیگر جو ضروریات ہیں اس حوالے سے کیا آپ پیغام دینا اس حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, جتنے تنظیمیں کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. خاص طور پر آج بھی یہ لوگ ہیں, انہوں نے راشن بھی دیا ہے لوگوں میں, اور میڈیکل کیمپ میں میڈیسن بھی دے رہے ہیں فری میں. راستے نہیں ہیں, پھر ہم آگے لوڈ کر کے چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں. 2-3 دن میں راستے مزید اچھے ہو جائیں گے. جتنے فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں میں یہی کہوں گا کہ بڑھ چڑھ کر کام کریں. زیادہ سے زیادہ جو دریائی ایریا ہیں وہاں تک ہم پہنچیں تاکہ لوگوں کو سہولت دے سکیں. جی بالکل. یہ تھے مقامی ایک ساتھی ہمارے نادر خان جنہوں نے یہ اپنے علاقے کے حالات بتائے. انہوں نے 5000 لوگوں کو ریسکیو کیا. ڈاکٹر یزدانی صاحب سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب تک یہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ بڑے دور سے کتنی سے تشریف لائے ہیں اس علاقے میں اور لوگوں کو آپ میڈیسن دے رہے ہیں. تو اب تک کتنے پیشنٹ آپ دیکھ چکے ہیں یہ 2 دنوں میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ہم جب سے آئے ہیں مستقل فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں. کل ہم نے علی پور کا علاقہ سلطان پور ہے, وہاں پہ ہم نے 300 سے اباب مور دین 300 میڈم اسے اشارہ کر رہی ہیں کہ 500 کے قریب ہم نے جو ہے پیشنٹ کا چیک اپ کیا, ان کے شوگر ٹیسٹ کیے, اور الحمدللہ پورے پاکستان میں جو ہم نے میڈیکل کیمپس کا ٹرینڈ دیا ہے ابھی تک ہماری شفیق الرحمان ویلفیئر ٹرسٹ کے علاوہ, اور ابھی نمرہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ جوائن ہوئی ہیں, تو ہم اسی مشن کو لے کے کہ ہمارے کیمپس میں مریضوں کو مکمل چیک اپ اس کا کیا جاتا ہے, ان کے شوگر کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں, ان کو کیپسول, گولیاں, سیرپ, یعنی جتنی دوائی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے حساب سے 5 سے 7 دن کی دوائی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل. یہ تھے ڈاکٹر یزدانی الحسینی. انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ آئیں انشاءاللہ. یہ میں نے ان کو ڈیل کیا ہے. جی تو آگے مزید چلتے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا مقصود صاحب ہیں, ان سے بھی مزید تاثرات لیتے ہیں کہ وہ بھی آج صبح میرے ساتھ ہم سفر تھے. انہوں نے کیا دیکھا, کیسے جانا, یہ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے. مولانا مقصود صاحب, ان سے ہم گزارش کریں گے کہ جو آج کا ہم نے سفر کیا ہے اس سفر کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ٹیم الحمدللہ یہاں ساتھی پہنچی ہوئی ہیں. یہ اوش شریف کے
का इलाका है, बस्ती मक्खन बेला में यहाँ कैंप लगा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डॉक्टर यज़दानी साहब और बिलाल मुआविया साहब और डॉक्टर निमरा मलिक साहब ये हजरात कल से यहाँ कैंप कर रहे हैं और हम हज़ारों आदमियों को इन्होंने चेक किया है, दवाइयाँ दी हैं। यहाँ ये सारा इलाका डूबा हुआ है और घर गिरे हुए हैं और कई फुट पानी अब भी रास्तों में खड़ा है। रास्तों के इर्द गिर्द हमने देखा है कैंप लगी हुई हैं, लोग बहुत कसम कुर्सी की हालत में हैं। तो ये हमारे दीनी भाई हैं और हमारे कौमी भाई हैं, हमारे सूबे का हिस्सा हैं। तो यहाँ जितनी भी इमदाद पहुँचाई जाए और लोगों के साथ ताउन किया जाए कम है। ये इब्तदाई तो इनको खुराक की दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन फिर इनके जो घर हैं उन घरों में कम अज़ कम हर आदमी को छत चाहिए जिसमें वो अपने बच्चों को इज़्ज़त से रख सके। तो ये जितनी भी यहाँ तंजीमें काम कर रही हैं रास्तों में भी फलाई कैंप लगी हुई हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों काविशों को कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी डॉक्टर महबूब हुसैन जर्राह साहब हमारे बिज़नेस फोरम के सदर हैं, शेख नदीम साहब, ये रात मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी अपने इलाके वालों से ख़ास तौर पर ज़िला तलगांग वालों से ये गुजारिश है कि ये मुनज़्ज़म तरीके से साथी अपना ताउन इनको पहुँचाएँ। और इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला तलगांग के अमीर मौलाना मकसूद अहमद साहब थे। इस वक्त मेरे साथ बिलाल अहमद मुआविया, चर्चा की मारूफ शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट भी और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स के रूए रवां भी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये भी परसों से इस टीम के जो हमारी फॉरवर्ड टीम थी उसके साथ आए हैं। तो क्या आपने देखा है जी और क्या आप महसूस करते हैं और क्या अपनी आवाम को पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कल जो कैंप था वो सुल्तानपुर में था, वहाँ पे भी हमने मेडिकल कैंप किया है और यहाँ पे आज हमारा दूसरा दिन है। तो देखने वालों से हमारी गुजारिश यही है कि इन लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सैलाब गुजर चुका है और सैलाब के जाने के बाद बीमारियाँ फूटती हैं, तो मेडिकल कैंप की बहुत ज़रूरत है। और लोगों को यहाँ पे मच्छरदानी, क्योंकि मच्छर कसीर तादाद में यहाँ पे है। इसके अलावा जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी, क्योंकि लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ज़राअत है। लेकिन आप अगर बाहर, हम आपको दिखाएँगे कि बाहर लोगों की फसलें, तिल की बहुत बड़ी फसल एक मुल्क की मईशत में उसका एक हिस्सा होता है, वो बाहर हमने अभी देखा है कि वो बिल्कुल तबाह हुई पड़ी है। तो लोगों को अपने पाँव पे दोबारा खड़े होने के लिए बहुत सा वक्त चाहिए, तो वो और उसके लिए ताउन भी चाहिए। तो वो ये कैसे होगा, ये मेरे आपके हम आपस में मिल के इस ताउन को करेंगे। हुकूमती जो तंजीमें हैं या उहदेदारान हैं उनसे भी गुजारिश होगी कि इन लोगों के दुखों का मदावा किया जाए। लोग बेचारे हमने देखा है कि कई किलोमीटर से हमारे पीछे जो है ना वो उन्होंने गाड़ी देखी है, तो उस काफिले के पीछे वो बेचारे आते हैं। उसकी वजह यही थी कि शायद उन लोगों तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है या उस तरीके से उनकी दाद रसी नहीं की गई। तो हर आने वाले से गुजारिश यही है कि इनके दुखों का मदावा करें जितनी हमारे से हो सकती है। अगर आपसे छोटे से छोटा काम भी कोई हो सकता है तो वो भी हम इनकी खिदमत के लिए जो है ना वो अपने आप को पेश कर दें, तो इंशाल्लाह ये हमारा ताउन ज़ाया नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, ये थे बिलाल अहमद मुआविया साहब चक से। तो ये भी चूँकि इस टीम के साथ आए थे, इन्होंने जो अपनी आंखों देखा हाल है वो आपके सामने पेश किया है। बिल्कुल हमने भी जो चीज़ें देखी हैं वो यही है कि ये पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारी कफालत करता है, हमारी मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, जिसमें हमारी जो इस इलाके की जो नकदावर जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। कपास की हम बात करें, गन्ने की हम फसल की बात करें, तिल की हम बात करें। इसके अलावा यहाँ का जो एक बड़ी मशहूर जो फसल है और बड़ी जो दुनिया में कह सकते हैं अपने मिठास में सबसे मशहूर है, वो आम की हम बात करें तो आम की जो फसल है वो बड़ी तबाह हो चुकी है। यानी कि जो हाथ देने वाले थे आज वो हाथ लेने वाले बेचारों में शुमार किए जा रहे हैं। लेकिन कि ये जो हमने ज़मीनों की हालत देखी है इसमें अभी तक पानी खड़ा है और अब जो लोग बताते हैं कि 8-8 फुट 10-10 फुट तक पानी आया है। तो इससे आप खुद अंदाजा कि कितनी बड़ी तबाही मची है और पंजाब का बहुत बड़ा रकबा जो है वो इस वक्त सैलाब नजर हो चुका है। आगे फिर जो पानी जा रहा है सिंध के इलाका है उसमें भी बहुत सारी तबाही वो मचा रहा है। तो आपसे ये अपील है, आपसे ये गुजारिश है कि हम देखें, हम दूर दराज इलाकों से इलाके में पहुंचे, हम तलगांग से आज सुबह देखिए 4:45 बजे हम घर से निकले थे, तो हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इसकी हालत जो थी वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने दिल खोल कर अतिया दें। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे जो ये पंजाब के जो लोग हैं, हमने पहले बुनेर में जब हम गए तो हमने दिल खोल के अपने एहतियात दिए थे। तो अब भी आपसे गुजारिश है कि पंजाब की आवाम के लिए भी अपने दिल खोल के एहतियात दें। बहुत शुक्रिया जी।
بسم اللہ الرحمن